اس وقت دنیا کے جن ممالک میں مظاہرے ہو رہے ہیں فلسطینین کے حق میں، وہ سب سے زیادہ جو ملک ہیں نظر آ رہے ہیں سامنے، وہ ہیں یورپ کے ملک، خاص بالخصوص برطانیہ عظمیٰ، گریٹ بریٹن میں۔ یہ گریٹ بریٹن انگلینڈ کا سینٹرل لندن ہے، جہاں یہ احتجاج ہو رہے ہیں، اور ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلے ہیں فلسطین کے حق میں۔ صرف مسلمان نہیں، ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہاں۔ پوائنٹ میرا یہ ہے بات کرنے کا کہ کسی قوم کے عروج پہ آنے کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں جن کے بنا پر وہ دنیا پر راج کرتے ہیں۔ وہ قومیں زندہ ہوتی ہیں، ان کے ضمیر ان کو یہ گوارا نہیں کرتے اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہو تو وہ خاموش بن کے بیٹھے رہیں۔ ہمارے ملک کی بات کر لو، پاکستان ان ممالک میں سے ایک ہے جس نے ابھی تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا۔ ہم لوگوں نے ابھی تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا ایز اے کنٹری، ایز اے نیشن، لیکن ہمارے ملک میں اس طرح کے احتجاج ریلیز نہیں ہو رہی پرو فلسطین کی، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے دعوے تو ہوتے ہیں صرف زبان کی حد تک، لیکن ہمارے عمل نہیں ہیں۔ جب ہمارے عمل نہیں ہوں گے تو ہم دنیا کو کیسے فتح کریں گے؟ جس طرح کے بھی ہیں کرسچنز، عیسائی، یورپی کنٹریز جتنے بھی ہیں، ان میں ایک بات تو کامن پائی جاتی ہے کہ ان میں احساس ہے اپنے لوگوں کا۔ جب اپنے لوگوں کے لیے احساس ہو تو پھر دوسروں کے لیے بھی وہی سوچتے ہیں۔ ایسے نہیں لگتا کہ یہ برطانیہ ہے، ایسا لگتا ہے جیسے یہ مسلمانوں کا ملک ہے۔ اتنی بڑی تعداد کا نکلنا کوئی معنی رکھتا ہے؟ اتنی بڑی تعداد کا، اور وہ بھی اپوزنگ مذہب ہے، اسلام کا ایک فرقہ ہے۔ جسے کہہ سکتے ہو کہ اس وقت دنیا میں دو مذاہب ہیں جو کہ بہت زیادہ، جن کی میجورٹی ہے، تعداد ہے، ان کے ملک ہیں، اور وہ ہیں مسلمان اور عیسائی۔ دو ایسے مذاہب ہیں جو کہ ایک دوسرے کے کٹر دشمن ہیں، لیکن وہی دوسرے مذہب کے لوگ مسلمانوں کی ریلیز میں شامل ہو کر فلسطین کے لیے اظہار ہمدردی اپنی ظاہر کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ برطانیہ، جس کا رقبہ اتنا نہیں ہے، یہ دیکھو یہ یہودی ہیں، یہ یہودیوں نے اپنے پلے کارڈ پکڑے ہوئے ہیں، یہودیوں نے پلے کارڈ پکڑے ہوئے ہیں کہ وہ لوگ حقیقت کو دیکھتے ہیں، حقیقت پر چلتے ہیں، آنکھ بند کر کے نہیں چلتے۔ جو ان کو لگتا ہے کہ یہ ہمارے ملک کی گورنمنٹ نے اچھا اقدام اٹھایا ہے تو اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اگر برا اقدام اٹھاتے ہیں تو پھر اس کے مخالف مظاہرے کرتے ہیں، ریلیز کرتے ہیں، ڈرتے نہیں ہیں۔ ان کو کہتے ہیں آزاد خیال لوگ، زندہ دل۔ زندہ دل صرف یہ نہیں ہوتا کہ کھا لیا پی لیا سو لیا ہے، کھل کے کھا لیا، کھل کے پی لیا اور کھل کے ہی سو لیا، اس کو زندہ دلان نہیں کہتے۔ زندہ دلان اس کو کہتے ہیں جن کا ذہن کھلا ہو، جو غلط کو غلط کہتے ہیں اور صحیح کو صحیح کہتے ہیں۔ ہم نے یہ
مثال بھی غلط پکڑی ہوئی ہے. زندہ دلانے لاہور صرف کھانے پینے کے لیے، یہ نہیں ہے. زندہ دل اس کو کہتے ہیں جس کے لیے جس کے دل میں دوسرے کے لیے احساس ہوتا ہے، دوسرے کے درد کو محسوس کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں زندہ دل. مردہ دل تو وہ ہوتا ہے جس کے دل میں کوئی فیلنگ نہیں ہوتی سوائے اپنے کے. تو ہم بھی فلسطین کے ساتھ ہیں، صرف دور سے بیٹھ کے اشارہ کر کے یا بول کے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. نہ ہماری کوئی سپورٹ جا رہی ہے اسرائیل کو، اپنا فلسطین کو، اور نہ ہی ہم کسی بھی طرح سے اس جھگڑے کو حل کرنے کے معاملے میں شامل ہیں، کسی بھی طرح سے نہیں ہے. ایران نمبر لے گیا، ایران بازی لے گیا. ایران وہ ملک ہے جس پہ یورپی کنٹریز نے، یورپ نے پابندیاں لگائی ہیں، بہت ہی زیادہ. اتنی پابندیاں لگائی ہیں کہ انہوں نے اتنا برا وقت دیکھا ہے، اتنا برا وقت دیکھنے کے باوجود بھی ڈٹے رہے ہیں ایرانی. ایرانی ڈٹے رہے ہیں اور اپنی شناخت انہوں نے گم نہیں ہونے دی. آج یورپ نے پابندیاں ہٹا دی ہیں ایران کے اوپر سے. شاید ایران کو رشوت دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو اس کے گروپ ہیں، ملیشیاز ہیں عرب ملکوں میں، کہ وہ اسرائیل پہ اٹیک نہ کریں. ایران سے پابندیاں ہٹ چکی ہیں. ایران اس میں میجر رول پلے کر رہا ہے اسرائیل اور فلسطین کی جنگ میں. اور ایران نے وارننگ دی ہوئی ہے اسرائیل کو، اگر تم نے گراؤنڈ انویژن کرنے کی کوشش کی تو پھر یہ جنگ پورے خطے میں پھیل جائے گی. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کھلی کھلی وارننگ ہے کہ بندے دا پتر بن جاؤ، اندر بڑھنے کی کوشش نہیں کرنی. مطلب اگر اسرائیلی فوج اندر چلی گئی تو انہوں نے تو پھر قبضہ ہی کرنا ہے، اور جو ادھر رہتے ہیں باشندے ان کو باہر نکال دینا ہے. تو اس لیے اس نے یہ لاسٹ وارننگ دی ہوئی ہے. لیکن ان ریلیز کو دیکھ کے لگتا نہیں ہے کہ یار کہ اسرائیلی اکیلے ہیں. یہ یہ عیسائی ملک ہیں جو اس ٹائم جہاں بہت بڑی ریلیز نکل رہی ہیں، امریکہ میں نکل رہی ہیں، لندن میں. فرانس نے تو ویسے ہی پابندی لگا رکھی ہے. فرانس تو کٹر یہودیوں کا ساتھ ہی بنا ہوا ہے، کٹر. باقی آسٹریلیا میں بھی ہو رہے ہیں، کچھ عرب ممالک میں بھی ہو رہے ہیں، لیکن ہمارے ایشیا کا ابھی تک کچھ نظر نہیں آیا. ایشیا کے ممالک میں سے کوئی اتنا خاص نظر نہیں آیا کہ کسی نے ریلی نکالی ہو فلسطین کے حق میں. لیکن یورپی کنٹریز اس معاملے میں بھی نمبر ون ہے. ایڈ بھی سب سے پہلے وہ لے کر پہنچے ہیں غزہ میں. امداد بھی وہی کر رہے ہیں، عیسائی یو ایس کر رہا ہے. اور لوگوں کے لیے پناہ شیلٹر بھی انہوں نے بنائے ہوئے ہیں. پانی لے کر پہنچے ہیں، ڈاکٹر لے کے پہنچے ہیں. سارے کے سارے عیسائی ہیں. ہمارے مسلمان ملک کدھر ہیں؟ کدھر ہیں؟ یہی بات ہے نا، وہ احساس نہیں ہے، زندہ دل نہیں ہے. کتنا پیسہ ہے سعودی عرب کے پاس، کتنا پیسہ ہے دبئی کے پاس، عمان کے پاس، قطر. سارے عرب ملک اتنے زیادہ امیر ہیں کہ ادھر کے جتنے بھی باشندے ہیں نا، ویلیاں بہ کے کھاتے ہیں. ویلیاں بہ کے کھاندے نے تے وہ اتنا نہیں کر سکتے کہ سمندر کے رستے سے ایڈ بھیج دیں، کچھ امدادی سامان بھیج دیں، یا کوئی ہتھیار بھیج دیں، یا کوئی پیسوں کا بندوبست کر دیں. کچھ تو کریں. مردہ ہیں، مردار ہیں، یہ مردار. احساس نہیں ہے ان میں. ان کو تکلیف نہیں ہوتی کہ کسی ملک کے حصے میں کوئی بے سکونی ہے مسلمان کو، تو ادھر اگر جنگ میں شریک نہیں ہو رہے، کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ ان کا جو دکھ ہے، جو ان کو پیاس ہے، بھوک ہے، اور جو ان کے زخمی ہیں، ان کے لیے تو کچھ کر سکتے ہیں نا. جنگ میں تو شامل نہیں ہو سکتے. وہ تو ہمیں پتہ ہے کتنے جوگے ہیں، کتنے جوگے نہیں ہیں. تبھی تو وہ چھائے پڑے ہیں. عروج پر آنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے زندہ دل ہونا. تو زندہ دل ہونا پڑے گا.
پاکستانیوں تم کو ابھی زندہ دل ہونا پڑے گا ان عیسائیوں کی طرح. اچھی بات کہیں کوئی بھی کر رہا ہو نا ان سے سیکھنا چاہیے، پھر وہ چاہے غیر مذہبی کیوں نہ ہو. تو آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی کافی ہے. پر یہ نہیں بھولنا کہ جب کوئی چیز غلط ہو رہی ہو، پھر چاہے وہ اپنی گورنمنٹ ہی غلط کیوں نہ کر رہی ہو، اس کی مخالفت کرنی ہے. اگر صحیح اقدام ہو رہا ہو تو اس کو اپریشیٹ کرنا ہے. یہی زندہ دل لوگوں کی نشانی ہوتی ہے. اور ایسے ہی ملک ترقی کرتے ہیں جب احساس ہوتا ہے ایک دوسرے کے لیے. اسی کے ساتھ ویڈیو کو اینڈ کرتا ہوں.